وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. یہ جو راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو راولپنڈی کے رکن قومی اسمبلی وفاقی وزیر ہیں جناب شیخ رشید احمد صاحب، ان کے بھی کچھ اعتراضات ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن بازی صاحب، اس سے پہلے آپ جو دشکا سید صاحبہ نے جو باتیں کی، ذرا اس کا چھوٹا سا جواب دے دیں تاکہ پھر ہم اس طرف چلیں. دیکھیں میر صاحب، میں اس کا بہت چھوٹا سا جواب دے سکتا ہوں کہ آئیں راولپنڈی کے اندر ہیلتھ کے اوپر راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسٹیٹ آف آرٹ جا کے اس کے اندر داخل ہوں گے، پتہ چلے گا کہ لوور مڈل کلاس کے لیے وہ سہولت ہے جو باہر جانے کے لیے امیر آدمی استعمال کرتا ہے. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں آ جائیں تینوں الائڈ ہاسپٹل جہاں پہ اس کی کیپیسٹی سے بہت زیادہ او پی ڈی ہے، انڈور پیشنٹ ہیں، وہ بھی آ کے دیکھیں، جس میں ہولی فیملی ہے، ڈی ایچ کیو ہے، بے نظیر ہاسپٹل. اچھا، میرا خیال ہے میٹرو بس پروجیکٹ پہ رہے ہیں آپ. میں وہی عرض کر رہا ہوں. نہیں، پھر ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ 29 میرے کالج ہیں، سارے کے سارے آپ کے نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں. میرے سے مراد میں کلیم کرتا ہوں کہ میں وہاں کا شہری ہوں، وہاں کا نمائندہ ہوں، تو میں اپنے کہوں گا تبھی جا کے اس کو سنواروں گا. میرے نہیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں، یہ راولپنڈی کے عوام کے ہیں. اگر میں اپنی طرح نہیں کروں گا، اپنے گھر کی طرح نہیں سنواروں گا تو چیزیں سنوریں گی نہیں. ٹھیک ہے، تو میں تو اس کے لیے پوری ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، فگرز دینے کے لیے تیار ہوں. ہیلتھ پہ بھی کام ہوا، ایجوکیشن پہ بھی کام ہوا، روڈ انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہوا، سپورٹس پہ بھی کام ہوا، پارکس پہ بھی کام ہوا، اور یہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ میں خواب دکھا رہا ہوں کسی کو. چلیں اچھا جی، اب حنیف بازی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. شیخ رشید احمد صاحب کے اس میٹرو بس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا اعتراضات ہیں، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس پہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی، پھر بعد میں بھی رابطہ رہا، بلکہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی رابطہ رہا. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اول تو یہ بالکل ہی غلط بنا ہے، غیر ضروری بنا ہے، اور ضد کی بنیاد پہ بنا ہے، اور دنیا کا سب سے مہنگا میٹرو ہے. اگر لاہور میں 11 ملین ہے تو یہاں 20 ملین پر کلومیٹر ہے. اور ہماری ایکسپریس وے شیخ رشید ایکسپریس وے ہم نے 16 بلین میں ٹوٹل جو ہے وہ 2 رویہ اور اس میں سیلاب کے پانی کا بھی روکنا اور نان سٹاپ اور بغیر لائٹ کے تھی. یہ سنگل لین ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اور پنڈی اسلام آباد کی ٹریفک کا رشتہ جو ہے صرف اور صرف دفتر کے بند ہونے اور کھلنے کے درمیان ہے. ورنہ پنڈی والے لوگ بلا وجہ شوق کے یہاں کوئی ایسی سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے. یہ لوگ اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں یا سٹاف آتا ہے. موسٹلی اداروں کی اپنی بسیں ہیں، موسٹلی لوگوں کے پاس اپنے موٹر سائیکل ہیں. یہ ضد کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں حکومت پنجاب نے یہ کام کیا، اور سراسر اس میں نقصان ہوگا. یہ 38 بسیں نیچے زمین پہ بھی چل سکتی تھی جی. یہ زمین پہ بھی جنگلہ لگا لیتے تو اس جنگلے میں سے گزار دیتے، اور یہ بانس پہ چڑھا دیا ہے. نوٹنگی کا جو میلہ لگانے لگے ہیں، یہ میرے خیال میں اس میں لوگوں کو فائدہ کم ہے، اور لوگوں کے اور آپ کے اور میرے پیسوں کا نقصان زیادہ ہے. اور اس منصوبے میں نہ کوئی کشش ہے، سارے بازار تباہ ہو گئے ہیں. 1 سال سے لوگ بیماریوں میں آ گئے ہیں، لوگوں کے گلے خراب ہیں، لوگوں کو فلو ہے. اور یہ جتنی بلندی پہ یہ لے کے گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا ریزن ہے. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پنڈی کی نہ ضرورت ہے نہ ڈیمانڈ ہے. ہم سارے ایم این ایز نے شہباز شریف صاحب سے درخواست کی، میں نے خود ان سے درخواست کی، آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں. ایک محفل میں تھے، میں نے کہا حضور ضد نہ کریں اور یہ مت بنائیں. پھر انہوں نے مجھے فون کیا، شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ مجھے فون کیا کہ آئیں آپ. میں نے کہا جی میں بات آپ سے عرض کر دی ہے، آپ نے سننی تو ہے نہیں ہے. اگر آپ سے ملوں گا وہاں سارے فوٹو کیمرہ سیشن ہوں گے، لوگ تو نہیں کہیں گے پتہ نہیں کس سلسلے میں بات کی. تاریخ ثابت کرے گی کہ یہ حکومت پنجاب کا غلط فیصلہ ہے. اور یہ بات میں نے چودھری نثار کو بھی فون پہ کہی اس وقت جس وقت شروع کر رہے تھے. اور شیخ رشید ایکسپریس وے کا نام بدل دیں، نواز شریف شہباز شریف ایکسپریس وے لکھ رہے. وہی ایک طریقہ ہے، وہی ایک سلیقہ ہے. اس سے لاکھوں لوگ ارب پتی ہو جائیں گے. 2 رویہ غریب لوگ ہیں، پلازے بن جائیں گے. کارپوریشن کو جو نقشوں کا بے انتہا پیسہ آئے گا، ایک نیا شہر آباد ہو جائے گا. اور اس موٹر ویز کے بنانے سے اگر ایکسپریس وے بن جاتا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس شہر میں حکومت کی لک بڑی مختلف ہوتی. اس میٹرو کے ہونے سے حکومت کو بہت بڑی جب کبھی بھی الیکشن ہوئے ایک سوالیہ اور اعتراضات اور لوگوں کی نکتہ چینی سے گزرنا پڑے گا. جی حنیف بازی صاحب. جی میر صاحب، بڑا شیخ رشید صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ سامنے موجود ہوتے تو بات کرنے کا اور مزہ آتا. اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ نے پہلے ایک دفعہ مزہ لیا تھا، اس کے بعد سے وہ آتے ہیں. میر صاحب، میں جو عرض کرنے لگا ہوں کہ میری طرف سے اگر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو میں ان کے پسندیدہ چینل پہ ان کے پسندیدہ اینکر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے میں تیار ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر. یہ ان کی سیاسی موت ہے، یہ میں 200% کہتا ہوں
کہ ان کی یہ سیاسی موت ہے یہ پروجیکٹ. یہ پہلی بات. تو یہ ان کی سیاسی موت کے لیے پروجیکٹ شروع کیا آپ نے؟ نہیں, یہ ساری چیزیں شامل ہو سچ بول ہی دیا نا آج بازی صاحب آپ نے. دیکھیں وہ جو جس طریقے سے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں 2003 میں MNA بنا. مجھے کسی نے کہا جی آپ کے حلقے میں شیخ رشید صاحب ایک گلی بنا رہے ہیں, گلی. تو میں نے اسے کہا پاگل ہو گیا, گلی بنا رہے ہیں, آپ کے مفاد عامہ کی چیزیں بند. میرا خیال ہے جو ٹیکنیکل انہوں نے باتیں کی اس کا جواب دے کہ اتنا اونچا کیوں رکھا ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں, میری پہلی بات آسمان پہ کچھ اڑا دیا. میں ان کا ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں. مریر حسن کا جو ہمارا برج ہے, جو ہمارا ریل ٹرین کا, اس کے اوپر سے ٹرین آ رہی ہے. تو موصوف ایک دن فرما رہے تھے اتنی اونچی سے بس آ رہی, کہیں گر گئی تو پھر کیا ہوگا. خدا کے لیے دنیا کے بریجز دیکھیں کہاں کہاں چلتے, کیا ان کو یہی نہیں پتا. اچھا ان کی سوچ دیکھیں ذرا. یہ تنقید کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک فالو اپ کوسچن, جو لیاقت باغ کے سامنے جو پل ہے اس کو آپ 7 فٹ اونچا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ لیاقت باغ کے اوپر جو نالا لئی والا, اس کو نالا لئی کی وہی ہماری ہے, نیا بنا رہے ہیں. نو نیا بنا رہے ہیں سر. 7 فٹ اونچا نا سر, نہیں اونچا کہاں سے آئے گا. ہم نے نیا بنایا ہے کیونکہ اس کے اوپر سے ہم نے وہ پرانا برج تھا اس کو ہم نے ایسیس کیا, اس کو ہم نیا بنا رہے ہیں انجینئرنگ کی اپنے مشاورت کے ساتھ. میں جو بات کرنے جا رہا ہوں, موصوف کہتے ہیں کہ ایک بس گزرے گی یعنی دوسری اس کا انتظار کیا کرے گی گزرنے کی. بھائی صاحب کو بتائیں کہ یہ جو ہے 18 میٹر چوڑا ٹریک ہے, 8 فٹ کی چوڑی بس ہوتی ہے, 18 میٹر لمبی ہوگی, 150 کے قریب لوگ 2 بسوں کے اندر جڑی ہوئی بسیں ہیں اس میں سفر کریں گی. یہ 38 بسیں نہیں ہیں, 68 بسیز ہیں, ہر 1 منٹ کے بعد ایک بس آئے گی. اور دوسری بات میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, لئی ایکسپریس کیوں نہیں بنی؟ 2003 میں افتتاح ہوا تھا تو بھائی جان کھڑے ہو کے بنواتے. ہم نے تو ایک پل 90 دنوں میں بنایا, دوسرا چاندنی چوک والا 120 دنوں میں بنایا. اگر یہ 30 جنوری تک پروجیکٹ مکمل نہ ہوا تو پھر دیکھیں جی پھر تو آپ کو اس کے پروجیکٹ سے چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کہیں گے تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں, میرا تو کوئی ایشو نہیں. اگر آپ مجھے کہتے تو میرا کوئی اس کے اوپر, میں اگر کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں تو وہ تو کبھی دیں گے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتا ہوں. اچھا میں دوسری بات یہ کہنے لگا ہوں, ایک سنگل نہیں بھائی جان, یہ ڈبل ہی گزرے گی. میری صرف یہ گزارش ہے کہ 30 جنوری تک مکمل, 30 جنوری تک یہ مکمل ہوگا. اور یہ جو بلیو ایریا کی میرا بھائی بات کر رہا تھا, بلیو ایریا کو ہم نے چوڑا کیا ہے. جتنا ہم نے میٹرو کا ٹریک لیا ہے اتنا بلیو ایریا کو چوڑا کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کر سینٹورس کے سامنے والی بات ہو رہی تھی, ایک کانٹریکٹرز کی پیمنٹ کی بات ہوئی, سنگل پیمنٹ کسی کی ہمیں بقایا جات نہیں. یہ کانٹریکٹر نہیں تھا بیچارہ, یہ سب کانٹریکٹر, آگے کانٹریکٹر نے جو چیزیں پرچیز کرتے ہیں یہ وہ ہوگا. اور اس کو اور اچھا ایک اور سوال نا, جو H9 میں سلاٹر ہاؤس کی زمین تھی وہ کیوں دیا آپ نے اس پروجیکٹ؟ ہاں وہ اس لیے دی کہ سلاٹر ہاؤس کو ہم نے جگہ دے دی ایک اور جگہ کے اوپر. کہاں پہ؟ یہاں I-94 میں. I-94 میں, ٹھیک ہے, جہاں پہ کہ گنجان آبادی کا علاقہ ہے, وہاں پہ آپ بنائیں گے سلاٹر ہاؤس, وہاں پہ بدبو پھیلے گی. میری بات سن لیں, وہ گنجان نہیں ہے ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ بس ڈپو کی جگہ ہم نے لیا وہاں. بس ڈپو جو ہے, ہم نے بس ڈپو, یہ 68 بسز جو ہیں یہ رات کو سونے کے لیے جب جائیں گی تو ڈپو میں جائیں گی نا, جیسے انسان رات کو جب جاتا ہے تو گھر سونے کے لیے جاتا ہے, تو یہ بسیں وہاں سونے کے لیے جائیں گی 68 بسیں. اور یہ 16 ایکڑ کے اوپر بنایا, اسٹیٹ آف دا آرٹ. یہ چیزیں دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے, ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی. ملک صاحب آپ خوش ہو جائیں گے. جو انشاءاللہ تعالی انوائرمنٹ کے اوپر ایک فائنل ورڈ پھر یہ بولیں, یہ جو ہم دینے جا رہے ہیں ہارٹیکلچر کے اوپر, یہ جو لوگوں کی خوشیاں دیکھیں. اسلام آباد پنڈی کی جو ہماری بچی ہیں نا, ان کو خاص طور پہ میں مخاطب ہوں. ان کی دیکھیں, ان کا علیحدہ کمپارٹمنٹ, اے سی والا, علیحدہ کیو. اسلام آباد کی بچیاں تو نہیں اس میں جائیں گی. آپ اچھا میری بات سنیں نا, میں یہ پروگرام دوبارہ چلائیں گے, آپ چلائیں گے نا, یہ سہیل صاحب بھی ہوں گے, میڈم بھی ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو سب سفر کریں. بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حنیف عباسی صاحب پہلے اس چیز کا تو جواب دے دیں کہ یہ انہوں نے تو خود ایڈمٹ کر لیا کہ پولیٹیکلی مطلب جو ہے نا شیخ رشید کے ساتھ ان کا مطلب ٹرسل تھی, پولیٹیکلی تھی, جس کی وجہ سے یہ انہوں نے خالی جائیں گی موت ہے. 68 بسیں خالی جائیں گی. پھر آپ بیچ میں بول پڑیں گے تو سہیل بھائی 68 بسیں خالی جائیں گی, میں بیٹھ کے جاؤں گا. سر بات یہ ہے کہ آپ کا تو کام ہے, آپ تو بولو, ہمیں تو بیسیکلی ہم نے تو کام لینا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایکسپریس وے جو ہے اس وقت, ایگزسٹنگ جو ایکسپریس وے ہے, اس کے اوپر کبھی آپ نے ٹریول کیا؟ میں ادھر ہی جاتا ہوں, میرے پاس تو ہیلی نہیں ہے. آپ بہت بڑی, میرے پاس ہیلی ہے نہ میرے پاس چارٹرڈ طیارہ ہے, میں اسی پہ سفر کر کے جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب جو ہے نا بڑے بڑے پروجیکٹس کیے پنڈی میں, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد کا کیا قصور ہے؟ یہ اس کو ہم فری کریں نا, سگنل فری کب کریں گے؟ ہم آپ کو 0 پوائنٹ سے لے کے
تو روات تک سگنل فری کب دے رہے ہیں. کب کریں گے؟ جیسے ہزارہ آپ موٹر وے دے رہے ہیں اسی طرح یہ کب سگنل کریں فری گے؟ دے رہے ہیں. کب کریں گے؟ جب آپ کہیں گے. چلیں بتائیں کب کریں ہم؟ 30 جنوری. 30 جنوری 30 جنوری تک تو نہیں ہو سکتا. پہلی بات آپ 30 جنوری کر رہے ہیں نا, پہلے بار بار 30 جنوری. میٹرو کی بات ہو رہی نہیں صاحب، میں آپ ہے کو نا. یہ کہوں- بات کریں ایکسپریس میں 0 پوائنٹ سے لے کے روات تک جو ایکسپریس وے ہے اس کو ہم سگنل فری کر رہے ہیں. اچھا جی, وہ بھی ان کی بھی کچھ سن لیں جی. ہاں جی, پوائنٹ یہ ہے حامد صاحب, 44 بلین ایک پروجیکٹ پہ جا رہا ہے. وہ جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک سنگل لائن ہے جو پنڈی سے آتی ہے, سیکریٹریٹ جاتی ہے. اسلام آباد کو میجر ٹریفک پرابلمز ہیں. ملک صاحب نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, ایکسپریس وے بالکل چوک اپ ہوئی ہوئی ہے. ایک سنگل لائن پہ انہوں نے اتنا خرچ کر دیا. ایک چیز ہوتی ہے ہولسٹک اپروچ. میڈم تصحیح کر لیں, ایک سنگل اس لائن کو نہیں سن لینے دیں. ہے, سنگل لائن عبادی صاحب کسی دن ایک کام کریں, عبادی آپ کسی دن صاحب کام کریں کہ please. شہباز شریف صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے نا ذرا اسلام آباد میں گھمائیں. سنگل لائن نہیں ہے, ان کو وہ پتا کہہ رہے چلے. سنگل لائن ہے, میں اس کی تصحیح کر ذرا رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کو اسلام ڈبل آباد ہے, میں اس سڑک پہ دو گھمائیں بسیں ذرا. کراس کریں گی. شہباز شریف صاحب یہ محترم, باقی آپ بات کریں. دیکھیں آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے, ان کو بھی بات نہیں کرنے دیتے آپ. پلیز اس طرح نہ چلیں کریں. کریں, آپ کا موقع آیا باسی صاحب, آپ میڈم کریں, آپ میرے لیکن point- ڈبل لائن ہے, ڈبل کراس ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, باقی آپ وہ بات آپ کریں. کی باری آئے گی تب آپ کلیریفائی کر دیں وہ بات. پورا اگر ٹرانسپورٹ پرابلم ہے اسلام آباد پنڈی کا, ایک اوور آل ہولسٹک پلان کی ضرورت تھی. کیا ایئرپورٹ والی ایکسپریس یا کشمیر ہائی وے یا سارا ایک پورا بنانا تھا؟ یہ تو بالکل ایڈ ہاک ہے. پہلے یہ فیصلہ ایڈ ہاک ہے کہ یہ بغیر ڈسکس کیے کہ اور ریسرچ کیے کہ کون سا input لیے کسی کی. ہاں کہ کون سا بیسٹ میس ٹرانزٹ سسٹم ہے, اور اس میں ایک روٹ انہوں نے کر لیا ہے, اس پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا ہے. جو باقی ٹرانسپورٹ پرابلمز ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ چلیں اس پہ بھائی صاحب جواب دیں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایک یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں حکومت نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی ہیں, اور ان قیمتوں کے کم ہونے کے بعد جو پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں, یہ جو بسیں اور ویگنیں چلتی ہیں, رکشے ہیں, ٹیکسیاں ہیں, ان کے کرائے بھی کم ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ کرائے کم نہیں ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ میٹرو بس پروجیکٹ شروع ہو جائے گا تو اس کا کرایہ اور جو بسوں اور ویگنوں کا اور رکشہ ٹیکسی کا کرایہ, اس میں کیا فرق ہوگا؟ جی عباسی صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چیز کی میں کلیریفیکیشن پہ دوبارہ کروں گا کہ بار بار میرے بھائی نے کہا کسی کو بلایا نہیں گیا, کسی سے پوچھا نہیں گیا. اپریسیشن لیٹر میرے پاس موجود ہے اسلام آباد چیمبر کا, اسلام آباد جس کا میرا بھائی بھی ممبر ہے, سینئر ممبر ہے. راولپنڈی چیمبر کی خواہش تھی, ان کا ہے انجمن تاجران راولپنڈی, ہر جگہ کے اوپر. پھر جو اس کے اوپر پبلک ہیئرنگ کی گئی ہماری ہارٹیکلچر کے حوالے سے, اس میں ہم نے سب لوگوں کو بلایا, تمام اگر آپ اس کو یہ جناب ابنی کی بجائے فضل حق روڈ سے گزارتے نا تو کوئی پرابلم نہ ہوتا. یہ خواہشات کا اظہار ہوتا رہتا ہے, ٹیکنیکل چیزیں. خواہشات نہیں, یہ خواہش ایک آدمی کی تھی جو کہتا تھا کہ میری بس چلتی ہوئی نظر آنی چاہیے. نہیں, یہ اس طرح نہ کریں, یہ زیادتی والی بات ہے میر صاحب. دیکھیں میری بات سنیں, ان کی خواہش, انہوں نے اس میں سفر نہیں کرنا, ایک دن کے لیے سفر کریں گے, میں ایک دن کے لیے سفر کروں گا, لیکن یہ جن لوگوں نے سفر کرنا ہے, اسلام آباد کا چونٹا لگوائیں ذرا. میر صاحب دیکھیں اتنا بڑے پروجیکٹ کے اوپر الٹرنیٹ روڈز ہم نے دی ہیں, آپ دیکھیں. میں صرف گزارش آپ سے یہ کرنے جا رہا ہوں کہ اب کرائے کا مسئلہ جو ہے, کرائے کا, اب دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے. ہم جب غریب کی باری آتی ہے نا, اس تقریر میں بڑا اچھا لکھنے میں بھی بہت اچھا وہ یاد رہتا ہے, لیکن اگر ہم دیں گے نا اس غریب کو 20 روپے کا سفر 60 روپے کی بجائے, اور رسپیکٹفل سفر دیں گے, تو یہ کوئی غلطی کرنے نہیں ہم جا رہے ہیں. اب آپ نے اصل بات آپ بتائیے. اب 20 روپے اگر میں اور آپ ابھی چلتے ہیں, باہر اگر کوئی مانگنے والا ہوگا اس کو دیں گے تو میر صاحب کو کہے گا احمد میر صاحب مجھے لال نوٹ دیں. یہ جو بس اور ویگن چلتی ہے یہ راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان 60 روپے لیتی ہے. 60 روپے لیتی ہے, آپ 20 روپے لیں گے. 20 روپے لیں گے یہاں تک, صدر سے یہاں تک. ہمارے پاس کمانڈ اینڈ کنٹرول بلڈنگ ہے کنٹونمنٹ کے لوگوں کے لیے, وہاں پہ 7 سٹوری ہے فلیش مین کے پاس, جن میں 3 سٹوری ہم پارکنگ دے رہے ہیں, جس کے اندر وہاں کنٹونمنٹ کے سارے لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کریں گے اور اس مقام تک پہنچے گے جہاں جہاں اس نے جانا ہے. یہ ایک اہم بات ہے, دشکا سید صاحب فائدہ تو ہوگا نا لوگوں کو, وہ 60 روپے کی بجائے 20 روپے دیں گے. نہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور مجھے اس میں کوئی 1 منٹ کے لیے شک نہیں ہے کہ میس ٹرانزٹ کیسی بھی ہو لوگوں کو فائدہ ہوگا. ابھی ڈسکمفرٹ ہے,
میرا تو اس پہ وہ ہے ہی نہیں. ابھی لوگوں کی بزنس افیکٹڈ ہے, گرد ہے, سب تباہیاں ہیں. ان دا لانگ رن میس ٹرانزٹ کا فائدہ ہوگا. میرا صرف بنیادی ایشو ہے یہ کہ 44 بلین اس پروجیکٹ پہ ڈالنا جب آلٹرنیٹیو سولوشنز تھے, بالکل ضائع کرنے والی بات ہے. کم قیمت کی میس ٹرانزٹ آپ سپلائی کرتے لوگوں کو, وہ بہتر رہتا. جی اچھا, میں یہ جو ابھی ہم یہاں تک نہیں رکے. پہلے تو بات یہ کہ ایکسپریس وے کے اوپر ہم روات سے یہاں بھی آپ پارا کی طرف بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ فیز کے اندر ہم ٹیکسلا وا سے بھی انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں. ہم مختلف جو ہمارے آپشنز کھلے ہیں, جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ ہم روڈز کے اوپر ابھی ان کو رش. آپ اگر میرے ساتھ ابھی چلیں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ مارگلا روڈ جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. اسلام آباد میں بہت سی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان پہ کیوں نہیں آپ ابھی دیکھیں نا, ابھی میری بات تو سنیں نا. ابھی اتنا ابھی میں میر صاحب یہ کہتا ہوں, ہم نے آلٹرنیٹ روٹس بھی بنائی ہیں, روڈز بھی بنائے ہیں. اور دوسری بات, ہم جتنی روڈز خراب ہوئی ہیں اس کے اوپر جس کو ہم نے استعمال کیا ہے اس پروجیکٹ کے لیے, ہمارے ڈمپرز نے استعمال کیا ہے, ہمارے بڑے بڑے ٹرکس نے استعمال کیا ہے, اس کو بھی ہم بنانے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم علیحدہ چھوڑ دیں گے, ہم پورے روٹ کو ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت کر رہے ہیں. یہ دیکھا ایک ہی روٹ کو, اور پھر اس کے بعد 30 جنوری کو پروگرام کروں گا. 30 جنوری کو, جی 30 جنوری کو انشاءاللہ, اور یہ مکمل ہونا چاہیے. یہ مکمل ہوگا. یہ ویژن اس بندے کا ہے جو 24 گھنٹے میں 19 گھنٹے جاگ کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے. ایجوکیشن کے اوپر, ہیلتھ کے اوپر, روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر. میں کہتا ہوں سٹڈی کریں, سٹڈی کرنے کے بعد اس کے اوپر جس کے دور میں لاہور میں نابینا افراد پہ لاٹھی چارج ہو گیا, کیا ویژن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی غلط ہے. کیا ویژن ہے؟ اس پہ ایکشن لیا ہے انہوں نے, اور یہ واقعات خیبر پختونخوا میں بھی ہوتے ہیں, یہ سندھ میں بھی ہوتے ہیں, اور بھی دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک ان کی قومی خدمت کا مسئلہ ہے یا لوگوں کے ساتھ محبت کا ایشو ہے, وہ میں جانتا ہوں جتنا قریب سے, میں میرا خیال ہے کہ زیادہ. لیکن آپ کو یہ نہیں تھا پتا کہ شیخ رشید کے ساتھ شہباز شریف کی فون پر 2 دفعہ بات چیت ہوئی اور ایک ملاقات بھی ہوئی؟ یہ آپ کو نہیں بتاتے شہباز شریف صاحب. مجھے ہر چیز بتاتے ہیں. ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نہیں گیا, انہوں نے 7200 دفعہ منترلا کیا, 7200 دفعہ, اور 7200 دفعہ شہباز صاحب نے میرے ساتھ. چلے ایک کام ضرور کریں, ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے دوپہر کو 1 اور 3 بجے کے درمیان اسلام آباد میں ذرا گھمائیں. سر میں خود اس پروجیکٹ کے اوپر بھی کرتا ہوں, گاڑی سے اتر کے لوگوں سے پوچھیں. اچھا بھول جاؤں گا میں آپ کو سینٹورس کا آخری بات ان کو میں آپ کے پروگرام کے مطلب توسط سے یہ کہتا ہوں میاں صاحب کو کہ مہربانی کر کے آپ آئیں. ہم پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, ہم بزنس مین ہیں. ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسلام آباد کا چکر لگا لیں اور اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ تاجروں کا کیا حال ہے اور کس طرح وہ بیچارے. آخری بات یہی میں نے کہنی ہے کہ اس پروجیکٹ پہ 44 بلین ہو گیا. باقی جو ساری سڑکوں کا کنجیشن ہے اسلام آباد کا, اس پہ بھی ہر باری 44 بلین لگے گا. یہ 44 نہیں ہے, اس میں وہ روڈز کا 44 شامل ہے. نہیں میڈم, میں تصحیح کرتا جاؤں نا, نہیں کنفیوز نہیں میں چھوڑنا چاہتا نا لوگوں کو. لوگ ہیں, دیکھیں میری بات, 44 کے اندر نئی روڈز کے پیسے شامل ہیں. اور اچھا جی, آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے, بہت بہت شکریہ. معذرت خواہوں میں آپ کے ساتھ دشکا سید صاحب. یہ سیاستدان نہ مارے. چلے کوئی بات نہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ تینوں کا. میٹرو بس پروجیکٹ کا راولپنڈی اسلام آباد کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن ایک بات بار بار کہی حنیف عباسی صاحب نے کہ یہ 30 جنوری 2015 تک پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. اللہ کرے ایسا ہو جائے, اگر نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ حنیف عباسی صاحب کو ہم بلائیں گے. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ سارے پیسے صرف اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور ادھر نہ خرچ کریں. باقی بھی شہر ہیں پاکستان کے, کراچی ہے, وہاں پہ بڑی ضرورت ہے اس قسم کے پروجیکٹ کی, وہاں پر بھی توجہ دیں. اور باقی جو ساؤتھ پنجاب کے شہر ہیں, اسی طرح بلوچستان کے اور سندھ کے شہر ہیں, وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے. اب آپ کہیں گے یہ تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں ان کا کام ہے, لیکن پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دیے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.